سیدہ فاطمہ، نام ہے فاطمہ، فاطمہ کا مطلب روکنے والا، روکنے والا۔ یہ فاطمہ وہ ہے کہ جس نے اپنے بابا کی امت کو دوزخ سے روک دیا ہے۔ یہ کون؟ حضرت سیدہ فاطمہ ہیں۔ جب قرآن کی آیت اتری وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اعلان ہو گیا، رب نے فرما دیا پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، ہر کسی کو وہاں سے گزرنا پڑے گا۔ ہم ظالموں کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے، اوپر پل صراط، نیچے دوزخ کی آگ، اور آگ بھی بھڑک رہی ہے اور لوگ وہاں سے گزرنا پڑے گا۔ قرآن نے اعلان کیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا۔ ایک ایک ظالم کو پکڑ کے جہنم میں پھینکیں گے۔ ادھر قرآن کی آیت، ادھر کملی والے مصطفیٰ نے آسمان کی جانب دیکھا، کہا خدایا، ادھر کہتا ہے محبوب ہے، ادھر کہتا ہے تیری امت کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اچھا خدایا اگر تیرا بھی یہ اعلان ہے تو آج میرا بھی یہ فیصلہ ہے۔ میرے کملی والے آقا اٹھے، مسجد نبوی، مسلح نبوت کو چھوڑا، اپنے کندھے پہ کملی کو ڈالا، مسجد نبوی سے نکلے، مسجد نبوی سے نکل کر آپ مدینے میں، مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے آپ جنگل اور پہاڑوں میں نکل گئے۔ اب صحابہ وہ ہیں جنہیں کوئی خبر نہیں، کوئی علم نہیں، نہ گھر میں پتا، نہ باہر کسی کو پتا، نہ کسی صحابہ کو علم، نہ کسی اہل بیت کے افراد میں کسی کو علم۔ آقا علیہ السلام گئے، شام پڑ گئی، حضور واپس نہیں آئے، وقت گزرتا گیا۔ جب وقت زیادہ گزرا صحابہ پریشان ہو گئے۔ صحابہ کیوں نہ پریشان ہوتے؟ صحابہ کا عالم کیا تھا؟ ایک لمحے کے لیے اگر آقا علیہ السلام نظر نہیں آیا کرتے تھے تو صحابہ تڑپ جایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آقا کی بارگاہ میں، میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ تو صحابہ صفہ میں سے ہے، بار بار مجھ سے ملتا ہے۔ یہ صحابہ صفہ کون تھے؟ یہ صحابہ صفہ وہ صحابہ تھے جو جن کے پاس اگر اوپر تن کا کپڑا ہوتا تو نیچے کپڑا نہ ہوتا، ایک ہی کپڑے سے آدھا اوپر آدھا نیچے کر کے بیٹھتے۔ کوئی صدقہ و خیرات آتا تو میرا کملی والا مصطفیٰ اصحاب صفہ میں تقسیم فرماتا۔ میرے آقا فرمایا کرتے تھے اصحاب صفہ کو، فرمایا کرتے صحاب صفہ تمہیں پتہ نہیں تمہارا رب کی بارگاہ میں کتنا درجہ ہے، اگر پتہ چل جائے تم اور بھی زیادہ عبادت اور ریاضت کرنے لگو۔ انہی صحاب صفہ میں سے حضرت ابو ہریرہ حضور کو بار بار ملتے، بار بار ملتے۔ میرے آقا نے فرما دیا اے ابو ہریرہ اس طرح نہ کیا کر، روز روز نہ ملا کر، روز روز ملنے سے محبت کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح کر آج ملا ہے اب کل نہ ملنا، اب پرسوں جا کے ملنا۔ ابو ہریرہ نے آقا کی بارگاہ میں یہ بات سنی، بات سن کر ہٹے، ہٹ کے دیوار کے پیچھے چلے گئے۔ اب دیوار کے پیچھے سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ جب رونے کی آواز آئی میرے آقا نے فرمایا یہ کون رو رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا آقا ابو ہریرہ رو رہا ہے۔ ابو ہریرہ کیوں روتا ہے؟ بلایا جائے۔ ابو ہریرہ آقا کی بارگاہ میں، میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا کملی والے آقا آپ نے حد لگا دی ہے، آپ نے فرما دیا روز نہ ملا کرو، ایک دن چھوڑ کے ایک دن کے بعد ملا کرو۔ رو اس لیے رہا ہوں ابو ہریرہ جب تک آپ سے ملے نا آپ رہا نہیں جاتا، بے تاب ہو جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا ابو ہریرہ پھر تو روز روز ملا کر۔ اب وہ صحابہ جو روز روز ملتے تھے، صحابہ وہ صحابہ کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ آج ایک دن گزرا نہ قرب ملا نہ دید ملی، صحابہ پریشان ہیں، صحابہ کی حالت غیر ہونا شروع ہو گئی۔ ایک دن بھی گزر گیا، دو دن بھی گزر گئے، تین دن بھی گزر گئے۔ جب کملی والے آقا علیہ السلام جب نظر نہ آئے تو صحابہ کا حال یہ تھا کہ صحابہ مسجد نبوی کے در دیواروں کے ساتھ چمٹ کے رونے لگے۔ مسجد نبوی کا حال یہ تھا
کہ مسجد نبوی کے در دیوار بھی رویا کرتے تھے. حال کچھ یوں تھا کہ لوگوں نے کام کاج چھوڑ دیا. کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نظر نہیں آتے تھے. مدینے کی گلیاں سونی پڑ گئی, مدینے کے بازار بند کر دیے گئے, مدینے کے گھروں میں عورتوں نے کام کاج چھوڑ دیا, مدینے کے میدان ویران پڑ گئے, بچوں نے کھیل کود کو ختم کر دیا. چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ سوال کرتے پھرتے ہیں. آج 3 دن ہو گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور نہیں دیکھا, آج 3 دن ہو گئے حضور کی زیارت نہیں کی. ماں تسلی دے کر سینے سے لگاتی ہے. ادھر حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں مدینے کی عورتیں جمع ہیں اور ایک دائرہ بنا کر بیٹھی ہیں اور عرض کرتی ہیں, اے فاطمہ حضور جب بھی جاتے آپ سے مل کے جاتے, کیا آپ کو تو خبر ہوگی؟ لیکن حضرت سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہے اور وہ کہ فرماتے ہیں نہیں مجھے علم نہیں, خبر نہیں, میرے بابا کدھر چلے گئے. حسنین کریمین جو حضور کے کندھوں پہ سواری کرتے تھے, آج کندھوں پہ جب سواری نہ ملی, کبھی مسجد نبوی میں سرکار کو تلاش کرتے ہیں, کبھی مدینے کی گلیوں میں, کبھی مولا علی کا دامن پکڑ کر یہ سوال کرتے ہیں, اے مولا علی بتاؤ تو صحیح ہمارے کملی والے آقا کدھر ہے؟ نانا مصطفیٰ نظر کیوں نہیں آتے؟ حضرت مولا علی شیر خدا سینے سے لگاتے ہیں. کبھی حضرت سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں یہی سوال کیا جاتا ہے, آپ تسلی دیتی ہیں کملی والے آقا ضرور جلوہ گر ہو جائیں گے. مدینے میں کوہرام بپا ہے, مدینے میں نمازوں صحابہ کی نمازوں میں خوشی و خضوع باقی نہ رہا. صحابہ کا حال کچھ اس انداز میں ہو گیا کہ تلاوتوں میں مزے ختم ہو گئے, سجدوں میں مزے ختم ہو گئے. صحابہ رو رو کر یا رسول اللہ کی صدائیں دیتے ہیں. کملی والے آقا کو تلاش کرنے کے لیے ایک مدینہ منورہ میں صحابہ کی ایک ٹولی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرتی پھرتی ہے. تلاش کرتے کرتے ایک پہاڑ جس کا نام تلا ہے, تلا مدینے کا ایک پہاڑ ہے, اس پہاڑ کے قریب گئے. ایک چرواہا مدینے کے کم چرواہا وہ بکریاں چرا رہا تھا, لیکن وہ مدینے کا رہنے والا نہیں تھا. اس سے سوال کیا گیا, ذرا بتا تو صحیح ہمارے آقا کو دیکھا ہے, ہمارے مولا کو دیکھا ہے؟ وہ چرواہا کہتا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح تمہارا آقا نام تو بتاؤ. کہا نام محمد رسول اللہ ہے. کہا ایسا نام تو میں نے زندگی میں پہلی بار سنا, میں جانتا نہیں, لیکن کوئی حلیہ بتاؤ وہ کیسا تھا؟ کہا اگر حلیہ پوچھنا ہے تو ان کا چہرہ ایسا تھا, جب چہرہ دیکھو تو جی کرتا تھا دیکھتے چلے جاؤ. اگر میں یوں کہوں کہ صحابہ نے یقیناً یہ کہا ہوگا کہ ان کا وجہ کا چہرہ ہے, کا چہرہ ہے, علم نشا کا سینہ ہے, مازار البصر کی آنکھیں ہیں, جب اللہ کے گورے ہاتھ ہیں, وجہ اللہ کا چہرہ ہے, وما رمیت کے بازو ہیں, وما ینطق کی زبان ہے, لب ان کے لالی ہے, خط ان کے مشکی ہے, زلف عنبری ہے, چشم نرگسی ہے, رحمت للعالمین ہے. سب کو بولتے ہیں رحمت کے موتی بولتے ہیں, سب کو مسکراتے ہیں, دندان مبارک سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں. ان کی ادائیں بڑی پیاری, ان کی زلفیں بڑی پیاری, ان کی چال بڑی پیاری, ان کی بولی بڑی پیاری. وہ سنتا جاتا ہے, کہتا جاتا ہے مجھے کوئی خبر نہیں, میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا, لیکن ایک بات عجیب ہے. پوچھا وہ عجیب بات کیا ہے؟ کہا وہ دیکھو سامنے پہاڑ ہے, پہاڑ کے اندر ایک غار ہے, اس غار کے اندر سے آج 3 دن سے مجھے ایک رونے کی آواز آتی ہے. جب رونے کی آواز آتی ہے میری بکریوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا کہ اس آواز کو سن کر یہ بھی اس کے ساتھ روتی ہے, یہ بھی اس کے ساتھ روتی ہے. میں نے چاہا میں قریب جاؤں, پتہ نہیں کون سی قوت مجھے آگے جانے نہیں دیتی, لیکن جب میں قریب جاتا ہوں آگے سے آواز آتی ہے امتی 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 رب ہب لی امتی اللہم اغفر لی امتی اللہم اغفر لی امتی کی صدائیں اس اندر سے آتی ہیں. پتہ نہیں کون ہے, جانتا نہیں, لیکن شاید تمہارا ہی آقا نہ ہو. جب حضرت ابو ہریرہ نے, حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ بات سنی تو سر پٹ دوڑے. جب وہاں پہ گئے تو کیا دیکھا؟ غار سجدہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نوکدار پتھر پر اپنے پیشانی مبارک سر اقدس رکھا ہوا ہے اور آپ کی زبان پہ یہ الفاظ ہے اللہم اغفر لی امتی اللہم اغفر لی امتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق صحابہ کیا کرتے ہیں؟ کملی والے آقا آپ سر سجدے سے اٹھا لیں, آپ کے بغیر مدینہ سونا پڑ گیا. حسنین کریمین آپ کا رستہ دیکھتے ہیں, فاطمہ آپ کو یاد کر رہی ہے. آقا آپ کے بغیر نمازوں میں خوشی و خضوع باقی نہیں رہا, تلاوتوں کے مزے ختم ہو گئے. کملی والے آقا 3 دن ہو گئے آپ کا چہرہ انور نہیں دیکھا, سر اقدس اٹھے, اللہ آپ کی امت کو بخش
دے گا, اللہ آپ کی امت کو بخش دے گا. حضور اپنے جلوہ کو دکھائیں. میرے آقا کی زبان پر یہی الفاظ ہیں, اللہم اغفر لامتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے. حضور کیسے اٹھاتے, آسمان قدرت سے آواز آتی, کوئی بخشش کی خبر آتی تو میرا کملی والا مصطفیٰ سر اقدس اٹھاتا. حضور نے سر نہیں اٹھایا. صحابہ بھی زار و پیکار روتے ہیں, وہاں کے در و دیوار اور پتھر بھی رو رہے ہیں. صحابہ نے سوچا کیا کریں, کس ہستی کو بلائیں. ابو بکر آ گئے, حضور نہ اٹھے. عمر آئے, حضور نہ اٹھے. عثمان آئے, حضور نہ اٹھے. علی آئے, حضور نہ اٹھے. ابو ہریرہ آئے, حضور نہ اٹھے. اشرا مبشرہ صحابہ آئے, میرا کملی والا مصطفیٰ نہ اٹھا. لوگوں نے کہا اگر کوئی سر سجدے سے اٹھا سکتا ہے تو چلو حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں. حضور کبھی بھی فاطمہ کی بال کو ڈال نہیں سکتے, ڈالتے نہیں. سارے حضرت سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں. حضرت سیدہ فاطمہ نے کیا کیا, آپ نے ایک کمبل اوڑھا اور کمبل اوڑھ کر حسن اور حسین کو ساتھ لیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب وہ کمبل اوڑھ کر حضرت سیدہ فاطمہ آ رہی تھی, میں دیکھ رہا تھا 12 جو ہے 12 جگہ پر قیامت لگا ہوا تھا. اس کمبل کو, جو کمبل حضرت سیدہ فاطمہ نے اوڑھا ہوا تھا, وہ کمبل اوڑھ کر جب اس غار سیدہ میں پہنچی تو کیا دیکھا, بابا مصطفیٰ کو دیکھا, اپنے بابا کو دیکھا کہ ایک نوکدار پتھر پر پیشانی رکھ کر اللہم اغفر لامتی, اللہم اغفر لامتی کی صدائیں بلند کی جا رہی ہے. تو حضرت سیدہ فاطمہ کی چیخیں نکل گئی, رو کے فرماتی ہے اے کملی والے آقا, میں فاطمہ آئی ہوں. میں جب آیا کرتی آپ اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے, میری پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے. آج فاطمہ آپ کے گھر میں نہیں آئی, آج فاطمہ آپ کو غار سیدہ میں لینے کے لیے آئی ہے. حضرت سیدہ فاطمہ روتی ہے, اللہ آپ کی امت کو بخش دے گا, آپ سر سجدے سے اٹھا دیں. لیکن میرے آقا کی زبان پر ایک ہی الفاظ ہے, اللہم اغفر لامتی, اللہم اغفر لامتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے. حسنین کریمین آگے بڑھتے ہیں, حسن دائیں جانب, حسین بائیں جانب. اے نانے مصطفیٰ کی کان میں کچھ باتیں کرتے ہیں اور رو کے عرض کرتے ہیں اے نانے مصطفیٰ میں حسن ہوں, میں حسین ہوں, ہم رو رہے ہیں. آج 3 دن ہو گئے آپ کا چہرہ انور نہیں دیکھا, آپ کے کندھوں پہ سواری نہیں کی. اے کملی والے آقا اللہ آپ کی امت کو بخش دے گا. اے نانے مصطفیٰ ہم آپ کی زلفوں سے نہیں کھیل رہے, ذرا سر سجدے سے اٹھائیں. حسنین کریمین جب روئے تو رو کے کہتے ہیں اے نانے مصطفیٰ جب ہم مدینے میں رویا کرتے تو فرمایا کرتے تھے فاطمہ میرے حسنین کریمین کو رونے نہ دیا کرو, جب یہ روتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے. آج وہی حسنین کریمین روتے جا رہے ہیں. میرے مصطفیٰ کی زبان پر ایک ہی الفاظ ہے, اللہم اغفر لامتی, اللہم اغفر لامتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت کو بخش دے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بار بار آقا کی بارگاہ میں التجائیں کرتی ہیں, جواب نہ ملا. جب جواب نہ ملا تو دیکھا ادھر سے جواب نہیں, اب کیوں نہ میں خدا کے دروازے پہ دستک دوں, وہاں پہ دروازہ کھٹکھٹاؤں, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. کہا خدایا میرے بابا کی امت کو بخش. اب وہ بڑا بے نیاز ہے, کسی کی سنے نہ سنے. پھر بار بار کہا خدایا میرے بابا کی امت کو بخش دے. ایک آواز آئی حضرت ابو بکر صدیق کی, کہا فاطمہ اپنی دعا میں مجھے شامل کر لو. خدایا جتنے بوڑھے ہیں تیرے میرے آقا کی امت کے, ان کی جگہ بوڑھے ابو بکر کو سزا دے دینا, لیکن میرے آقا کی امت کو بخش دے. ایک آواز آئی علی کی, اے فاطمہ علی کو بھی دعا میں شامل کرو. جتنے امتی جوان ہیں ان کی جگہ مجھے جہنم میں بھیج دینا. لیکن آقا کی یہ تکلیف دیکھی نہیں جاتی. حسنین کریمین